میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ سن 1857 کی جنگ آزادی میں جب انگریزوں کے خلاف لڑائی ہو رہی تھی تو جگہ جگہ پھانسیاں لگائی ہوئی تھیں، لوگوں کو پھانسیاں دی جا رہی تھیں اور ظلم و تشدد کا بازار گرم تھا۔ آج یہ ہمیں تشدد پسند کہتے ہیں، لیکن ان کی تاریخ بربریت سے بھری ہوئی ہے۔ اس بربریت کا بازار گرم تھا، اسی میں ایک اللہ والے تھے، وہ کسی طرح ایک گھر میں ان لوگوں کے شر سے اپنے آپ کو بچا کر ٹھہرے ہوئے تھے۔ کئی دن اسی حالت میں گزر گئے، نہ کھانے کو کچھ تھا، نہ پانی پینے کے لیے پانی تھا، باہر نکل نہیں سکتے تھے، باہر نکلتے تو انگریزوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتے۔ تو جب کئی دن گزر گئے اور بالکل جان لبوں تک آ گئی تو سوچا کہ کیا کروں، پانی ہے نہیں، پیاس شدید لگی ہوئی ہے، جان پر بنی ہوئی ہے۔ تو دل میں سوچا کہ میں جتنا میرے بس میں کام ہے وہ تو کر لوں، اور پھر اللہ سے مانگ۔ تو ایک پیالہ پڑا ہوا تھا پاس، اور کمزوری کی بھوک اور پیاس کی کمزوری سے چلنا ممکن نہیں تھا۔ پیالے کو ہاتھ میں لے کر سرک کر صحن تک پہنچی اور صحن میں لے جا کر پیالہ رکھ دیا اور دعا کی کہ اللہ میرے بس میں اتنا ہی تھا کہ میں سرک کر پیالہ یہاں پر رکھ دوں، بارش نازل کرنا یہ آپ کا کام، اپنے فضل سے مجھے اس میں پانی عطا فرما دیجیے آسمان۔ یہ دعا کی۔ جب بندے نے اپنا پورا کام کر لیا اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں اب میرا کام۔ بادل آئے، بارش برسی اور پیالہ پانی سے بھر گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگنے کے ساتھ ساتھ آدمی اپنے کرنے کا جتنا کام ہے وہ کر لے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ، جتنا بچنے کی کوشش ہو سکتی ہے گناہ سے وہ کر لے، پھر اللہ تعالیٰ سے مانگ۔ تو ممکن نہیں ہے کہ وہ رد ہو۔ تو یہ سکھایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں کہ اپنا کام کرو اور پھر میری پناہ مانگو، اور شیطان سے پناہ مانگو، نفس کے شر سے پناہ مانگو۔ کوئی برا ساتھی مل گیا ہے، وہ غلط راستے پر چلا رہا ہے، وہ بھی اس میں داخل ہے، وہ دلوں میں غلط باتیں ڈال رہا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھی میری پناہ مانگو۔ کہ یا اللہ، حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں من صاحب السوء، برے ساتھی سے، جس کی صحبت مجھے خراب کر دے، میں اس کی پناہ، آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ غرض پناہ مانگنے کی عادت ڈالو اللہ تبارک و تعالی، ہر برے کام سے اللہ تعالیٰ پناہ مانگ۔ پھر یہاں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ پناہ مانگنے کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگنے کا سب سے زیادہ بہتر، سب سے زیادہ مؤثر طریقہ یہ ہے کہ آدمی براہ راست اللہ سے مانگے، نماز حاجت پڑھے۔ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں کوئی بھی حاجت پیش آئے، کوئی بھی ضرورت پیش آئے، کوئی مشکل پیش آ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اس کو پیش کرنا ہو تو 2 رکعتیں پڑھو اس نیت سے۔ نماز حاجت صلاۃ الحاجہ کہلاتی ہے، نماز حاجت کی نیت سے نماز پڑھو اور نماز پڑھ کر پھر اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ اس سے کچھ الفاظ بھی حدیث میں آئے ہیں، وہ یاد کر لیے جائیں تو بہت اچھا ہے۔ لا الہ الا اللہ العلی العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، اللہم انی اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک ومنجیات امرک والسلامۃ من کل اثم والغنیمۃ من کل بر والفوز بالجنہ والنجاۃ من النار۔ یہ مناجات مقبول میں بھی لکھی ہوئی دعا ہے اور مصنون دعاؤں کی کتابوں میں بھی لکھی ہوتی ہے، یہ یاد کر لو تو اچھا ہے۔ لیکن اگر بالکل یاد نہ بھی ہو، لا الہ الا اللہ العلی العظیم تو کہہ لو گے، لا الہ الا اللہ العلی العظیم کہہ کر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنی وہ حاجت پیش کرو، یا اللہ یہ مجھے حاجت پیش آ گئی، اپنے فضل و کرم سے مجھے یہ عطا فرما۔ یہ نماز حاجت پڑھ کے دعا مانگنے کا طریقہ تمام حاجات، تمام مشکلات کو حل کرنے کے لیے سب سے زیادہ افضل، موجب ثواب اور سب سے زیادہ مؤثر۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ نے یہ تلقین فرمائی۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com